عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد للہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تفسیر کے اس جگہ پر پہنچایا. الحمدللہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، بالتفصیل تفسیر ہے. اس کے باوجود الحمدللہ ہم سورہ مائدہ تک پہنچے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز ہم نے کل جیسے کہ سورہ نساء کو کمپلیٹ کیا ہے، آج ہم سورہ مائدہ کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھے کہ اللہ رب العزت اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے علم ارادے سے اور کوئی کمپلیٹ نہیں ہے، ہماری زندگی میں بہت ساری کمی کوتاہیاں کجیاں ہیں. ہم یہ دعوے لے کر نہیں بیٹھ رہے کہ ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور جو ہے تو ہم کمپلیٹ ہے. نہیں، سکھانے والے کو تو زیادہ محتاج ہوتا ہے، زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عمل کرے، اور وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے بنسبت سننے والوں کے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ عمل کے لیے پہلے زیادہ جو تو سعی کرے، کوشش کرے. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے دفعہ دور کر دے، وہ خیالات بھی ہماری زندگیوں میں نہ آئے اور امن چین سکون والی زندگی عطا فرمائے. جیسے کہ عزیز بہنیں، اس صورت میں حلال اور حرام، چونکہ یہ صورت جو ہے تو حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. صلح حدیبیہ، فتح مکہ، حجۃ الوداع، یہ سب چیزوں کے ٹائم پر یہ آیتیں اس کی اترتی رہی ہے. اور اس زمانے میں جو اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے پورے چاروں کونوں میں پھیل چکی تھی، اور دشمنان جو اسلام تھے وہ پوری طور پر شکست کھا چکے تھے. اور مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی ہوئی اسلامی ریاست ایک دم مضبوط ہو چکی تھی الحمدللہ. اور اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل جو آگے پیش آنے والے ہیں تو وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے کچھ ایسے احکام نازل ہوئے جس میں جو ہے، جیسے کہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، بلکہ شراب کو کہا گیا تھا کہ شراب اس حالت میں آپ نہ پیے جب کہ آپ نماز کی حالت میں ہوں، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس طریقے سے. تو یہ حرمت اس لیے نازل نہیں ہوتی ہے، یہ درجہ بدرجہ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اور گریجولی اس لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرمت، یعنی پہلے جو تو حرمت بتائے، پہلے اس کی جو ہے تو اس کو مکروہ قرار دیے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ جو ہے تو حرام کے درجے تک پہنچی، اس لیے کہ کوئی چیز، مرغوب چیز کا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی سنت ہے کہ بندے کو ایک ساتھ کوئی چیز آپ اسٹاپ کیجئے، آپ کا کیا حالت ہوتی ہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہم سب کی حالت ہوتی ہے. تو ہم کوئی چیز کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تدریجاً نازل کی ہے. تو اس میں کمپلیٹ اب بالکل لاسٹ کی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ، اس سے پہلے سورہ نصر نازل ہو چکی تھی، سورہ نصر سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے. تو کم و بیش یہ آگے پیچھے والی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی دشمنان اسلام کو کہ اب اسلام کی جو ہے تو اسلام مضبوطی پکڑ چکا ہے، اس کی جڑیں مضبوط گہری پہنچ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس میں کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی غذائیں حلال ہے، کون سی حرام ہے نا. اس سلسلے میں شکار کے
اعتبار سے، اور اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں ہے، اور عورتوں کے نکاح کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ چوری ڈاکے کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے منعقد کی ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا قتل ہے، جیسے کہ ایک عالم انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے قتل کا جہاں سے ابتدا ہوئی، حابیل اور قابیل کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا جو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو یہ کمپلیٹ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور مائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے میننگ ہوتے ہیں دسترخوان کے جس پر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو سورت کی اس آیت نمبر 114 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ واقعے کا کمپلیٹ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ماننے والے تھے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کیوں نہیں اتارتے، کھانے کے دسترخوان جنت سے نہیں اتارتے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ پڑا ہے۔ اب اس کے نزول کا اعتبار سے دیکھیں گے تو حضرت اسماء بن یزید فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ کی نکیل تھامے ہوئے تھی، آپ پر یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائے، یعنی یہ ہیوی ہو گئی تھی بہت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور وہی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوا کہ اونٹنی کی گردن ٹوٹ رہی ہے۔ جب اونٹنی کی طاقت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اتر گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے آخر سورہ جو حضور اکرم پر اتری ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے، یعنی سورہ نصر ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر کی ایک روایت ہے کہ میں حج کے لیے گیا، وہاں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا کہ تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ فرمایا سنو، سب سے آخر یہی سورہ نازل ہوئی ہے، اس میں جس چیز کو حلال اور پاؤ تو حلال ہی سمجھو، اس میں جس چیز کو حرام پاؤ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، پہلے چونکہ وہ حلال تھی لیکن اب حرام بتایا گیا ہے سورہ مائدہ میں تو وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو ہے بہت ساری آیت ناسخ اور منسوخ ہے۔ ناسخ منسوخ جیسے کہ ہم نے بہت تفصیلاً پہلے بتا چکی ہوں کہ ناسخ آیت وہ ہوتی ہے جو پہلے آیت نازل ہوئی ہے جس میں جو ہے تو جو چیزیں حلال تھی، اور پھر بعد میں وہ آیت آ کر اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی ریجیکٹ کر دیا کہ پہلی آیت کے پہلے وہ جو چیزیں مکروہ قرار دی جاتی تھی، کسی حد تک اسے کرنے کی اجازت تھی، اب یہ کمپلیٹ طور پر حرام ہو گئی ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں، اب سورہ مائدہ میں حرام ہے تو حرام ہے، حلال ہے تو حلال ہے۔ اب اس کے کوئی جو ہے تو پس و پیش کی یہاں پر گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اس میں بھی ہے کہ پھر میں نے ان سے اللہ کے نبی کے اخلاق کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو پڑھے، زندگی کو پڑھے، تو اس کا عملی نمونہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہے، طریقے ہے، عادات ہے، ساری کچھ اس کی عکاسی اس میں بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر تھے، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سبحان اللہ، رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، اخلاق رذیلہ جو ہمارے اندر پنپے ہیں، بڑے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں اور ہر ایسے ماحول میں ہیں، ہم ایسی جگہوں پر ہے، اور ہمارے اندر کی گندگیاں آلریڈی اتنی کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اخلاق رذیلہ کو ہمارے دور فرمائے، اخلاق حسنہ اور اخلاق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں عملی نمونہ بنا دے، آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی شروعات میں ہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اب چونکہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہوگی تو اسی لیے اسی مناسبت سے جو تو یہاں بتایا گیا ہے کہ تم اپنے عہد پیمان کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ مویشی، وہ جانور جو
چوپائے ہیں حلال کیے جاتے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اب جو چیزیں ہیں جیسے کہ اونٹ ہے، مینڈا ہے نا، لیمب ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اور کوئی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹے جانور جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ٹڈیاں بھی وہاں پر حلال ہے۔ تو یہ چیزوں کو حالت احرام میں ہم شکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے مچھلی دیکھ لیا اور آپ حالت احرام میں ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مچھر بھی مار نہیں سکتے، ورنہ جو ہے تو دم لاگو ہو جائے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں ہے، کیا ہے، یہ بالکل ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حرم یعنی حدود حرم ایسی جگہ ہے جہاں پر جب بندہ احرام کی حالت میں آتا ہے، وہ امن کی حالت میں آ جاتا ہے، اسے روا نہیں ہے، اسے جائز نہیں ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو حرم کی چیز کو یا پھر حالت احرام میں کوئی بھی موذی جانور کو بھی تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو تکلیف دیتی ہو، آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا۔ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، نہ ان پٹے ہوئے جانوروں کی جو کعبہ کے کو جا رہے ہو، یعنی جس کی نیت کر لی گئی ہوں، نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ اگر راستے میں کسی نے تمہیں جو ہے تو ستا بھی دیا ہو، پریشان بھی کر دیا ہو، مسجد حرام سے بھی روک دیا ہو، تو تمہیں یہ روا نہیں ہے کہ تم جو ہے تو دشمنی پر آمادہ ہو کر جو ہے تو حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہا کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور معاون بنو بر نیکی میں اور تقوی کے معاملے میں جو تو ایک دوسرے کو کیا کرو، مدد کرتے رہا کرو۔ اگر کسی کی نیکی دیکھو تو اسے اور سراہو، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہاں دیکھو پہلے تو ایسا کرتے تھے، ان کی زندگی میں خود موجود ہے اور پھر لوگوں کو بتانے بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ نے انہیں توفیق دی، پتہ نہیں ان کے پچھلے سارے کچھ معاف ہے تو انہیں انکریج کرو، ایسا نہیں کہ ان کو ڈیگریڈ کر کے اور جو تو ڈسکریج کر کے جو تو پھر پیچھے لے کر آ جاؤ کہ ہے نا ہم بھی ڈوبے ہیں صنم، آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے، تو ایسا نہیں، بلکہ اگر کسی کو نیکی اور تقوی میں آگے بڑھتا دیکھو تو انہیں سراہو، ان کی تعریف کرو۔ مثال کے طور پر کسی نے سنت لباس اختیار کر لیا ہے، کسی نے جو ہے تو زندگی بھر پردہ نہیں کیا، آخر عمر میں جا کر یا پہلے بے پردہ تھی اور پردہ اختیار کر لیا، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو تو پچھلا تانا دیں گے، پچھلے تو ایسا پھرتے تھے اور ابھی تو دیکھو دو دن سے جو ہے تو نیک بن گئے، علامہ فاہمہ بن گئے۔ نہیں، ہمارا کام یہ ہے نہیں۔ اگر ہم اس برائی کا سبب بنتے ہیں، اللہ رب العزت پھر ہمیں وہ برائی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو نیکی پہ کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم معاون نہ بنو اسم اور عدوان پر، یعنی کس چیز پر، گناہ پر اور ظلم اور زیادتی پر کسی کی مدد مت کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ہے وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، آپ وہاں سے اپنا ہاتھ ہٹا لو۔ فرما رہے ہیں اس میں مدد نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، نیکی کے معاملے میں ہو، برائی کے معاملے میں، ہر معاملے میں۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی خاص نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تک قرآن میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے سنو تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جایا کرو کہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہوتا ہے اور کسی برائی سے ممانعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کی پوائنٹ ہے یہ کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو دیکھو،
قرآن میں اللہ نصیحت فرما رہے ہیں ایمان والوں کے لیے اور منع کر رہے ہیں کوئی اور نئی چیز سے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں نصیحت کرے، ہم قرآن کھول لیں اور جہاں جہاں یہ آیت ہے ترجمے والا قرآن کھولے اور یہ وہاں دیکھے کہ یا ایھا الذین آمنو، جہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اللہ خود مخاطب ہو کر جو ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، تو ہم دل کے کان لگا کر سنیں کہ یہاں پر اللہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اس حکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ تورات میں یا ایھا الذین آمنو کے بجائے یا ایھا المساکین لکھا ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایمان والوں کو یعنی یہ ہمارے درجے کو اور بڑھایا گیا ہے، ایمان والے کہا گیا ہے، مسکین نہیں کہا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو لکھوا کر دی تھی، جبکہ انہیں نجران بھیجا تھا، اس کتاب کو میں نے ابو بکر بن حزم کے پاس دیکھا، اسے پڑھا تھا، اس میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بہت احکام تھے، یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو حضرت عمرو بن حزم کے پوتے حضرت ابوبکر بن محمد نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے جسے آپ نے حضرت عمرو بن حزم کو لکھ کر دی تھی، جبکہ انہیں یمن والوں کی طرف دین سمجھانے کے لیے، حدیث سکھانے کے لیے، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا۔ اس وقت یہ کتاب لکھ کر دی تھی، اس میں عہد و پیمان اور حکم اور احکام بیان کیے تھے یہ صورت کو، اور اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، کہ آپ اس کو من گھڑت اور ادھر ادھر کی باتیں مت سمجھنا، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب ہے۔ اے ایمان والو، وعدے کو پورا کرو، عہد اور پیمان کو پورا کرو۔ یہ عہد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرو بن حزم کے لیے، جبکہ انہیں یمن بھیجا، انہیں اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو ان سے ڈرتے ہیں، جو احسان خلوص اور نیکی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقود سے مراد عہد ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام، فرائض کی پابندی کرو اور حد بندی کی نگہداشت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنڈریز بنائے ہیں ہم اسی کے درمیان رہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کا عذاب تیار ہے۔ کسی بات کی وعدہ خلافی نہ کرو، ہے نا، کوئی بہن کوئی ہم سے کہتا ہے کہ پلیز یہ بات کو جو ہے تو امانت رکھنا، ہم پہلے وہ بات دوسروں کو جا کر بولتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو وعدہ خلافی نہ کرو، عہد کو پورا کرو اور عہد و پیمان کو پورا کرو، اور کسی حد کو نہ توڑو، کسی حرام کام کو نہ کرو، اس پر بہت سختی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، جو جانور کے حرام ہونے کے بارے میں بتایا ہے نا، تو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ اونٹنی، گائے، بکری ذبح کی جاتی ہے، ان کے پیٹ میں سے اگر بچہ نکل آتا ہے تو کیا ہم اسے کھا لیں یا پھینک دیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر چاہو کھا لو، اس کا ذبیحہ اس کی ماں کا ذبیحہ ہے، یعنی اس کی ماں کو ذبح کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی حلال ہو گیا۔ اور مگر جن کا بیان، جس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ہے، اس کا مطلب جو قرآن میں نازل کیا گیا ہے کہ حرام کو حرام سمجھو، مراد ہے مردار کھانا، یعنی جو جانور جو تم مر چکا ہو اب اس کو آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، اور خون، ہاں، اور خون، جانور کا اگر خون ہے جمع ہوا ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ، یہ جو چائنیز وغیرہ سے چائنیز کوزین آتی ہے وہاں سے چلتا ہے کہ وہ بلڈ کو کلاٹ کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، اللہ اکبر کبیر استغفر اللہ، تو حرام ہے، خون کھانا حرام ہے، اسی لیے جو تو گوشت سے بھی جب آپ کھانا بناتے ہیں تو اس کو بہت اچھی طریقے سے واش کر لے کہ اس کے رگ اور ریشے سے جو ہے تو خون نکل جائے اور پھر جو ہے تو کوک کیا جائے، خون حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت جو پگ کا ہے، PIG ہے،
تو یہ حرام ہے اس کا کھانا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے مردار وہ جانور ہے جس کے ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا، اللہ کے علاوہ سے کوئی نام لیا گیا ہو۔ حرام تو یہ جانور بھی ہے، خنزیر کھانا، پگ کھانا، ہے نا، پوک حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ سے خون کھانا حرام ہے۔ وہ مردار جو اپنی زندگی آپ خود مر گیا ہو، یعنی کوئی بیماری سے مر سکتا ہے، قدرتی موت مر گیا تو اب اسے ذبح کر کے نہیں کھا سکتے آپ۔ ہاں، جو جانور چلتا پھرتا ہو یا پھر اس کو کوئی زخم لگی اور آپ فوری اسے کٹ کر دے رہے ہیں، وہ حلال ہے، لیکن طبی موت اگر مارا ہے تو آپ اسے نہیں کھا سکتے۔ اور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ سے نام لیا گیا ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، منتیں، اور بزرگ کی جو ہے تو کون سے بزرگ ہیں، غوث پاک وغیرہ کے نام لے کر جو ہے تو کہاں جایا جاتا ہے؟ وہ مزار پہ جاتے ہیں، پھر بچے کے نام سے اکثر تو بچے کے نام سے کرتے ہیں، یا کوئی کام بن جائے یا پھر کوئی اچھے کام چل رہے ہیں تو ان کے نام سے جو ہے ذبح کرتے ہیں۔ تو وہ جانور جو ذبح ہوا ہے، اس کا جو کھانا بنا ہے، اس کا اگر کھانا بریانی بنی ہے، اس کا رائس بھی آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں گوشت کیا ڈلا ہے؟ غیر اللہ کے نام سے ڈلا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیاز ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لی تو کھانا حلال ہو گیا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بنا ہی حرام طریقے سے ہے، یعنی حرام استعمال کیا گیا اس میں گوشت۔ نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے، اس سے اعراض اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو معلوم ہو کر ہم کریں گے تو ہمیں دوہرا گناہ ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کی ساری معلومات ہم رکھتے ہیں، نہیں معلوم ہے تو ہمیں دین کی اور احکام کی ہی پتہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ معلومات حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ ایسے جانور جو گلا گھوٹنے سے مر جائے، ہے نا، اس کا گلا گھوٹ گیا ہے، یعنی جو رسی تھی اس کے ٹائی ہو گئی گلے میں اور وہ مر جائے اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ جو کسی ضرب لگنے سے مر جائے یعنی کہیں اوپر سے گرا ہے اور اس کے جسم میں پھر وہ کلاٹ ہو جاتا ہے خون، اور وہ ہمارے لیے بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تو میری عزمیں نے جہاں بھی اللہ کے احکام ہے اس میں ہمارے فوائد ہی ہے، جہاں سے رکنے کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ شراب جو ہے تو ہر بیماری کی جڑ ہے، خباثت تو ہے ہی ہے، وہ شراب بیماری کی جڑ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، سائنس کو اٹھا کر دیکھے تو پتہ چلے گا۔ تو ضرب لگنے سے یعنی کہیں اوپر سے وہ گر گیا ہے یا اسے کوئی زخم لگا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مر گیا ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ اونچی جگہ سے اگر گر کر مر جائے، جو کسی ٹکر لگنے سے مر جائے، جسے درندہ کھانے لگے، اب کسی درندے نے، یعنی مثال کے طور پر کسی چیتا نے یا شیر نے اسے جو ہے تو دبوچا ہے اور وہ زخمی کمپلیٹ طور پر ہوا ہے اور اس نے کھا گیا ہے کچھ حصہ، پھر آپ ریمیننگ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کا پوائزن بھی اس میں اتر جاتا ہے۔ بس یہ بھی اگرچہ مویشی چوپایوں میں سے ہے، لیکن ان وجہوں سے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا، لیکن جو تم ذبح کر ڈالو، جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر بدعت ہوتی، شرک ہوتا ہے، وہ جگہ پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ ایسا حرام کہ اس میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ چاہے پھر آپ کہیں گے کہ میں گوشت نہیں کھاتی ہوں، رائس کھا لیتی ہوں، نہیں کھاتی ہوں، روٹی کھا لیتی ہوں، نہیں، حرام ہے۔ اسی لیے اس سے استدراک نہیں کیا گیا اور حلال کے ساتھ اس کا کوئی فرد ملایا نہیں گیا۔ بس یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ چوپائے مویشی تم پر حلال ہے، گو جن کا ذکر ابھی آئے گا، جو بعض احوال میں حرام ہے۔ اس کے بعد جملہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ پھر جو سیکنڈ آیت ہے تو اس کا شان نزول اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہوں، یعنی حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلے ہوں، ان سے لڑائی مت کرو، یہاں جو آ جائے وہ امن میں پہنچ جاتا ہے۔ بس جو اس کے خز سے چلا ہے، اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش، اس کی رضامندی، اس کی جستجو ہے، تو اب اسے ڈر اور خوف میں نہ رکھو، اس کی عزت اور ادب کرو، اسے بیت اللہ سے نہ روکو۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے سے مراد بیوپار اور تجارت، یعنی وہ تجارت کر سکتا ہے، اسے اجازت دی گئی ہے۔ پھر حرم ایسی مبارک اور محترم جگہ ہے کہ وہاں جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں اور حرم کے حدود میں ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر
पत्ता भी नहीं तोड़ सकती। यानी ना जानवर को, ना नबातात को, ना हैवानात को किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। तो हम ये देखें कि हम जब उम्रा वगैरह जाते हैं, कितनी धक्कम-पेल करके जो है तो हजर अस्वद के बोसा लेने के लिए जाते हैं। कितनी धक्कम-पेल करके जो है तो और किसी को मार ठोक कर, किसी को दबाकर, किसी को जो है तो लौट कर और किसी को जो है तो तकलीफ पहुँचाकर हम बाब बैतुल्लाह के ऊपर पहुँचते हैं, या आपने ये रुकन यमानी है, रुकन शामी है, ये जगहों पर जो है तो अक्सर भीड़ हुआ करती है, या फिर मिज़ाब रहमत के नीचे, या फिर हतीम के अंदर, ये यहाँ पर भीड़ होती है। तो इसके लिए जो धक्कम पेल ना करे, बल्कि अदब की रियायत रखकर जो है तो हरम में दाखिल हो। ये अमन की जगह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो इसमें आ जाता है वो अमन में आ जाता है। ना उसको कोई तकलीफ़ दे, ना वो किसी को तकलीफ़ दे, है ना? तो वो ऐसी जगह है। फिर अल्लाह ताला जो है तो आगे फरमाते हैं, देखिए, अदल की वजह से आसमान और ज़मीन कायम है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस कौम ने तुम्हें हुदैबिया वाले साल मस्जिद हराम से रोका था, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के टाइम जो है तो गए और पहुंच गए, ihराम की हालत में थे। सहाबा ने लब्बैक कहकर जो है तो हरम के हदूद में दाखिल होना शुरू कर दिया। मदीना से था ये। तो वहां पर जो है तो कुफार मक्का ने जो है तो उनका तकलीफ देना मकसद था, तो वहां पर रोक दिया। फिर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर क्या किया, ihराम खोल कर वापस हो गए। तो क्या किया था, रोका था, तो तुम इनसे दुश्मनी बांध कर खसास पर आमदा ना हो जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम मत बदला लो, अगरचे तुम्हें उन्होंने रोका था। अल्लाह ताला के हुक्म से आगे बढ़कर जुल्म ज़्यादती पर ना उतर आना, बल्कि तुम्हें किसी वक़्त भी अदल को हाथ से ना छोड़ना चाहिए। इस तरह की वो आयत भी जिसमें फरमाया है, तुम्हें किसी कौम की अदावत खिलाफ अदल करने पर आमादा ना करे। अदल किया करो, अदल ही तक़वे से ज़्यादा करीब है। बाज़ सलफ़ का कौल है कि गो कोई तुझसे तेरे बारे में अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करे, लेकिन तुझे चाहिए कि अदल ही तक़व अदल के बारे में ही अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे। अदल ही की वजह से आसमान और ज़मीन कायम हैं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके असहाब को जबकि मुश्रिकीन ने बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोका, हुदैबिया से आगे बढ़ने ही ना दिया, इसी रंज व गम में सहाबा वापस आ रहे थे। जो मशरिकी मुशरिक मक्का जाते हुए उन्हें मिले, तो उनका इरादा हुआ कि जैसे इनके गुरोह ने हमें रोका है, हम भी उन्हें अ, इन तक ना जाने दें। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि आप जो है तो बदला ने ना ले, अल्लाह के ऊपर जो है तो छोड़ दे। अल्लाह ताला ने जो अदल की वजह से आसमान और ज़मीन को कायम रखा है। मसनद अहमद की एक रिवायत है कि अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो ज़ालिम हो, ख्वाह वो मज़लूम हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, मज़लूम होने की सूरत में मदद करे तो ठीक है, लेकिन ज़ालिम होने की सूरत में कैसे करे मदद करे? फरमाया, उसे ज़ुल्म ना करने दो। सुभान अल्लाह। ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी करो। ज़ालिम होने का मदद करने का मकसद समझ नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उससे ज़ुल्म से रोक दो, उसके हाथ को पकड़ लो। सुभान अल्लाह। ये हदीस सही और मुस्लिम और बुखारी की है। मसनद अहमद में है, जो मुसलमान लोगों से मिले जुले और उनकी ईज़ाओं पर सब्र करे, और इस मुसलमान से ज़्यादा अजर वाला है जो ना लोगों से मिले जुले, ना उनकी ईज़ाओं पर, उनकी दी गई तकलीफ़ों पर सब्र करे। एक और हदीस में, सही हदीस में है कि जो शख्स हिदायत की तरफ लोगों को बुलाए, उसे इन तमाम लोगों के बराबर सवाब मिलेगा जो क़यामत तक आएँगे। इसकी ताबेदारी करेंगे, लेकिन उनके सवाब को घटाकर नहीं। जो शख्स किसी बुराई की तरफ बुलाए, तो क़यामत के तक जितने लोग इस बुराई को करेंगे, इन सबको जो गुनाह होगा, वो सारा इस अकेले को होगा। मिसाल के तौर पर, हम किसी को नेकी का हुक्म कर रहे हैं, नेक बात बता रहे हैं, अच्छी बात, अच्छा करने का हुक्म दे रहे हैं। वो बंदा जब तक कायम है, उससे जितने लोग सीखेंगे, उसकी जनरेशन जो चलेंगी और वो नेक अमाल करेंगी, सिर्फ़ इस हिदायत की वज़ह से कि आपने उसे सही रास्ते पर गाइडेंस की थी, तो वो कल क़यामत तक जितने लोग होंगे, सुभान अल्लाह, तो वो जितने नेक अमल करेंगे, उसका पूरा अजर सवाब अपने खाते में, अपने नामा-ए-आमाल में लिखा जाएगा। और अगर कोई बुराई को फैलाने वाला बने, बुराई की तरफ बुलाए, और क़यामत तक जो लोग उसको देखकर बुराई करेंगे, बुराई का जो होता है ना प्याला बन जाए, बुराई का जो है तो कुंजी बन जाए, है ना? तो कह रहे हैं कि फिर वो गुनाह जो इंसान उसको देखकर करेंगे, पूरे अकेले के ऊपर उसका गुनाह होगा। अल्लाह
اللہ اکبر کبیرہ اللہم احفظنا من، تبرانی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی اعانت و امداد کرے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے اور پھر بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے ہو، دوستی کی وجہ سے ہو، جس بھی وجہ سے ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے تو وہ یقیناً اسلام سے خارج ہے۔ پھر چاہے وہ چھوٹے چھوٹے رشتوں کے معاملے میں کیوں نہ ہو، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا سب کچھ ہے، وہ غلط کر رہا ہے اور ہم کہیں گے کہ نہیں آپ صحیح کرو، ہمیں بدلہ لینا ہے، تو اور ہم اسے برائی سے نہیں روکتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو ہم یہاں میرے اپنے جملے نہیں ہے، تبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا قول ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روکے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں بھی کسی انسان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی کر رہا ہو، صحیح طور پر جو تو کام نہیں کر رہا ہو، صحیح جو تو وفا کا معاملہ نہیں کر رہا ہو، یا کسی کے ساتھ دغا کا معاملہ کر رہا ہے، عہد پیمان پورا نہیں کر رہا ہے، اسلام کے احکام کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم کو اس کے ظلم سے روکے، اسے پکڑے، اسے سمجھائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، دل میں برا جانے اور اس کا ساتھ نہ دے، ایٹ لیسٹ اس کا ساتھ نہ دے، اگر ہم اسے جو تو بڑھاوا دے، اس کا ساتھ دے، خاموشی اختیار کرے تو ہم اس کے مزداق ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی تمام امت کی حفاظت فرمائے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ یقیناً وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کی آیت جو حرمت والی آیت ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔